محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ الجواب باللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو در ذیل ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2 دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اس حدیث کا ایک حصہ درج ذیل ہے، سماعت فرمائیں۔ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالی نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک
تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا. بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. یہ پورا نقشہ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ پورا نقشہ اور شب قدر کی پوری منظر کشی اس صورت کے اندر کھینچی گئی ہے. جو شراب کا عادی ہے میرے بھائی اپنی شراب سے باز آ جائے، شراب پینا بند کر دے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں نام لکھ دے جن کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائے اور رک جائے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. قطع تعلق کرنے والا اپنا قطع تعلق کو ختم کر کے آپس میں رشتہ داری کو بحال کر لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیں جن کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. دل میں کینہ رکھنے والا اپنے دینے کو ختم کر دے اور آپس میں اتحاد پیدا کر لے، آپس میں محبت پیدا کر لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیں جن کو اللہ معاف فرمانے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شراب پینے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، دل میں کینہ رکھنے سے اور آپس میں قطع تعلق کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحوالہ دار الافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.